اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد سید الخلق والامم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیان کو دونوں جہانوں میں میرے لیے اور آپ کے لیے تمام دنیا کے نفع کا باعث بنائے اور دارالنعیم میں داخلے کا سبب بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ فإنہ واسع المغفرہ وإنہ ذو الفضل العظیم۔ آج شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ مواعظ میں سے کچھ بیان کیا جائے گا۔ 5 وقت نمازوں کے فضائل جو آپ نے بیان کیے ہیں۔ ابو سلمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا 5 نمازوں کی یہی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو ثعلبہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رات بھر جلتے ہیں، جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز اس سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر جلتے ہیں کی نماز آ جاتی ہے، جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز اپنے سے پہلے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ یہاں تک کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے ذکر فرمایا۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب فرما کر وضو کیا، پھر فرمایا میں نے ایسا ہی وضو کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ پھر فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر کھڑا ہو کر ظہر کی نماز پڑھی، اس کے گناہ ظہر سے فجر تک کے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر جس نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے گناہ مغرب سے عصر تک کے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے گناہ عشاء سے مغرب تک کے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے وہ رات پر بستر پر لوٹتا رہے، لیکن جب صبح اٹھ کر صبح کی نماز پڑھ لے گا تو فجر سے گزشتہ عشاء تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو نیکیاں ہیں، باقیات صالحات کون سی ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، باقیات صالحات ہیں، یعنی کہ یہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، ان کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ امام جعفر بن محمد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز رب کی خودی، فرشتوں کی محبت، انبیاء کی سنت، معرفت کا نور، ایمان کی جڑ، دعا کی اجابت، اعمال کی قبولیت، رزق کی برکت، بدن کی راحت، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار، شیطان کو بری لگنے والی چیز، اللہ اور بندے کے درمیان سفارشی، نمازی کی قبر کا چراغ، قبر میں نمازی کے پہلو کے لیے بستر، منکر و نکیر کے سوال و جواب اور قیامت تک کے لیے قبر کے اندر غمگسار دوست ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو نمازی کے اوپر نماز سایہ کرے گی، اس کے سر پر تاج ہوگی، اس کے بدن کا لباس ہوگی، اس کے چلنے کے لیے نور بن جائے گی، جو نمازی کی آگے آگے دوڑتا ہوگا، نمازی اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے مومنوں کے لیے حجت ہوگی، اور نماز میزان عدل کو بھاری کرنے والی ہوگی، پل صراط پر گزرنے کا ذریعہ ہوگی، جنت کی کنجی ہوگی، کیونکہ نماز کے اندر تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی، تقدیس بھی ہے اور تعظیم بھی، غیرت بھی ہے اور دعا بھی۔ تمام اعمال سے افضل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ 5 نمازیں دین کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے ایمان کو قبول نہیں فرماتا۔ حضور پاک کی حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ آج کل مسلمان جو ہیں وہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان مرد ہیں، عورتیں اور لڑکیاں گھروں میں اپنے گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں اور سن لیتی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ 100 میں سے کوئی 1-2 اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ اسی طرح مرد بھی ہیں، وہ باہر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اذان سن کر مسجد میں کوئی بھی نہیں جاتا سوائے 2-4 کے۔ مسجد کی صفیں دیکھو تو ایک صف بنی ہوتی ہے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں 1-2 صف بنی ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں۔ تو لوگوں کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان بھی قبول نہیں ہوتا بغیر نماز کے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت تمیم داری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے اول نماز کا حساب ہوگا، اگر اس نے پوری کر لی ہوگی تو پوری لکھی جائے گی، اگر پوری نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کے نوافل دیکھو، اگر تم کو مل جائیں تو جو کچھ فرض اس نے کھوئے ہیں ان کو نوافل سے پورا کر دو، یعنی کہ فرضوں کے اندر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ نفلوں سے پوری ہو جائے گی، اس لیے نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ انس بن حکیم نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہہ دینا
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضور فرما رہے تھے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا، اگر اس نے پوری کر لی ہوگی تو خیر، ورنہ اس کے پاس نوافل ہوں گے تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر لی جائے گی۔ تمام اعمال کا حساب اسی طرح کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اول بندے سے نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے امت پر اللہ تعالیٰ نے نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس بیان پر جو کچھ سنا ہے، جو کچھ حدیثیں سنی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب مسلمانوں کو، ہم سب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامک لائف چینل کو، تاکہ آپ کو اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔